بچوں، آج کی کہانی ہے چوہوں کے بادشاہ کی، جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گیدڑ کو جنگل سے بھگا دیا۔ ایک دن ایک گیدڑ شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے چوہوں اور ان کے بادشاہ کو دیکھا جو اپنے بل کے باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ گیدڑ نے سوچا کہ کوئی ایک چوہا پکڑنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن وہ بس ایک دن کا ہی کھانا ہوگا، اس لیے مجھے سمجھداری سے کام لینا چاہیے تاکہ میں پورا مہینہ آرام سے کھا سکوں۔ اس کے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی تو وہ اپنا منہ کھول کر اور ہاتھ جوڑ کر ایک پیر پر چوہوں کے بل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ چوہے بادشاہ نے باہر نکل کر پوچھا کہ حضور، آپ یہاں ایک پیر پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو گیدڑ نے کہا تاکہ زمین کو میرا سارا بوجھ برداشت نہ کرنا پڑے۔ پھر چوہے نے پوچھا تو آپ کا منہ کیوں کھلا ہے؟ تو گیدڑ نے کہا کہ میں آج کل بس ہوا کھا کر زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے میرا منہ کھلا ہوا تھا۔ چوہے نے پوچھا کہ آپ نے ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ تو گیدڑ نے کہا تاکہ ہر وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ چوہا گیدڑ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور جا کر باقی چوہوں کو بھی بتایا کہ دوستوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ تو بہت ہی نیک گیدڑ ہے۔ اگلے دن سب کھانے کی تلاش میں گیدڑ کے پاس سے گزرنے لگے تو گیدڑ نے آنکھ بچا کر آخری چوہے کو دبوچ لیا اور اسے کھا گیا۔ اس طرح گیدڑ روز ایک چوہے کو کھا جاتا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن چوہوں کے بادشاہ نے سب کو بلایا اور کہا کہ گیدڑ بس ہوا کھا رہا ہے اور کیسے دن بدن موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک وزیر چوہا آگے آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت عجیب ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ کچھ چوہے بہت دنوں سے لاپتہ ہیں اور ان کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا کہ انہیں مارا گیا ہے یا کوئی اور انہیں کہیں لے گیا ہے، کیونکہ کوئی چشمدید گواہ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ بھی یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور اسے فوراً گیدڑ کا خیال آیا کہ کیسے وہ انجان چوہوں کو پکڑ پکڑ کر کھاتا ہوگا۔ اگلے دن شکار پہ جانے کے لیے چوہوں کا بادشاہ سب سے آخر میں نکلا۔ جب وہ گیدڑ کے پاس سے گزرا تو گیدڑ اسے پکڑنے کے لیے اس پر جھپٹا تو چوہا جھٹ ایک طرف ہو گیا۔ ہنگامے کی آواز سن کر سارے چوہے بادشاہ کو بچانے کے لیے دوڑے اور گیدڑ کا پیچھا کرنے لگے۔ گیدڑ اتنے چوہے دیکھ کر بھاگا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اس طرح چوہوں کے بادشاہ نے اپنی عقل مندی سے چوہوں کو گیدڑ سے بچا لیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ برائی کے بارے میں جو سوچتا ہے اسی میں برائی ہوتی ہے، اور عقل مندی سے ہر برائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔